حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام آیا تھا I shall cause thy message to reach the corners of the earth. ہم نے ابھی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ کافی ڈائیورسٹی ہے دنیا کی زبانوں میں، اور اگر ہم اس پروفیسی کو فلفل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم یہ زبانیں کو سیکھیں اور ماسٹر بھی کریں. کیا کریں؟ ماسٹر کریں کہ سیکھیں. اچھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ملفوظات والیوم 2 پیج 219 میں یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو انگریزی زبان سکھا دیں تو پھر وہ فقیروں کی طرح ہر دروازے پہ جائیں اور اسلام کا میسج وہاں تک لے کے جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو انگریزی زبان سکھا دیں تو پھر وہ اپنے آخری دن تک تبلیغ کریں گے. ملفوظات کتاب نہیں ہے مسیحت کی. کیا ہے ملفوظات؟ پتہ ہے کسی کو؟ دو. حضرت مسیح علیہ السلام جب بیٹھتے تھے مجلس میں، جو باتیں ہوتی تھیں نا، تو جو ایڈیٹر تھے نا اخبار کے، وہ نوٹ کرتے جاتے تھے باتیں، وہ اپنے اخبار میں البدر میں اور الحکم میں شائع کرتے تھے. یا بعض تقریریں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، ان کو نوٹ کرتے تھے، دوسروں نے نوٹ کرتے تھے وہ، اور اخبار میں دیتے تھے. اس کے بعد اس کی جو ساری کلیکشن تھی نا، جو ساری اخباروں سے لے کے نا اکٹھی کتابوں میں رکھی ہوئی ہے. چلو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ عمان پیج 516 میں اپنے ایک خواب کے بارے میں بتایا تھا، اور اس خواب میں وہ لندن میں ہے اور ایک ڈائس پہ ایک تقریر دے رہے ہیں انگریزی میں، اور اس تقریر کے ساتھ وہ اسلام کی سچائی کو پروف کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی ڈریم کیا اسی خواب میں کہ ایک چھوٹا سا کہ چھوٹے سے سفید رنگ کے چڑیاں آ رہی ہیں ان کی آواز سن کے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہاں ہالینڈ میں 17 فروری 1989 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا، جہاں تک زبانوں کا تعلق ہے سب سے زیادہ زور شروع ہی سے عربی زبان پر دینا چاہیے. بچپن ہی سے عربی زبان کے لیے بنیاد قائم کرنی چاہیے، اور جہاں ذرائع میسر ہوں اس کی بول چال کی تربیت بھی دینی چاہیے. لیکن اردو زبان پر عبور خاصا قابل توجہ ہے، یعنی عبور حاصل نہیں ہے اور معیار خاصا قابل توجہ ہے. بس آئندہ اپنے واقفین نسلوں کو کم از کم 3 زبانوں کا ماہر بنانا ہوگا: عربی، اردو اور مقامی زبان. حضور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 7 اکتوبر 2013 کو وقفہ 9 کلاس سڈنی میں نصیحت فرمائی کہ لنگوسٹ کی ضرورت ہے تاکہ جماعت کا جو لٹریچر ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جائے. اردو زبان کا بے انتہا لٹریچر ہے جو ابھی تک پڑھا ہے، اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہونے والا ہے. اردو سے انگلش میں ترجمہ کرو، عربی سے انگلش آنی چاہیے، اور بہت ساری زبانیں آنی چاہیے تاکہ ٹرانسلیشن میں مدد دے سکو. جزاک اللہ. بس ختم ہو گیا؟ کچھ اور رہتا ہے؟ یہ بھی عربی زبان ہے؟ یہ کیا ہے؟ غزالہ مظفر اور نعمانہ ولی. چلو. السلام علیکم حضور. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب منن الرحمان میں دعویٰ کیا کہ عربی زبان سے سب زبانیں نکلی ہیں. یہ شیخ محمد احمد صاحب مصر کی ریسرچ میں سے بہت تھوڑی سی درج الفاظ ہے جو ڈائریکٹ عربی سے نکلے ہیں.
شیخ صاحب نے زبانوں کے اوریجن پر بہت ریسرچ کی تھی اور ڈچ کے بھی کئی سو الفاظ عربی تک ٹریس کیے تھے. ہم نے اپریل 1965 کے ریویو آف ریلیجن سے یہ لیے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو میننگ یعنی مطلب میں بھی عربی اور ڈچ میں ایک جیسے ہیں. ارتھ مطلب ارتھ، اس کی ڈچ لفظ ہے آرڈ. جارافہ مطلب ٹو ڈگ، اس کا ڈچ لفظ خراب ہے. قمہ مطلب ٹو سویپ یا ٹو کامب، اس کا ڈچ لفظ ہے کامن. حلا مطلب ٹو کرائی، اس کا ڈچ لفظ ہیلن ہے. کعبہ مطلب ہیڈ یا ٹاپ، اس کا ڈچ لفظ ہے کاپ. قالا یعنی کلے، اس کا ڈچ لفظ کلائی ہے. لاغا یعنی ٹو جوک یا لافٹر، اس کا ڈچ لفظ ہے لاخن. بس یعنی کیچ، اس کا ڈچ لفظ تصویر تو رونے والے کی بنائی ہوئی ہے تو نے. بس یعنی کیٹ، اس کا ڈچ لفظ پوس ہے. سکر مطلب شوگر، اس کا ڈچ لفظ ہے سائکر. سلہ یعنی ریوارڈ، اس کا ڈچ لفظ سلارس ہے. ترا مطلب ٹو شائن یا اسٹار، اس کا ڈچ لفظ ہے اسٹار. مطلب مدر، اس کا ڈچ لفظ اوما ہے. سالخ مطلب بلیک سنیک یا سنیک، اس کا ڈچ لفظ ہے سلانگ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلو بس اور بات ہے کرنے کے لیے؟ وہ پچھلی والی کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے، جو عورتیں کام کرتی ہیں یا اسٹڈی کرتی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں تو اور ان کے بچے بھی ہیں، تو ان کو بچوں کی پرورش کے حوالے سے کیا کمبائن کرنا چاہیے؟ کیسے سچویشن یا گھر کے پہلی ذمہ داری تو بچوں کی پرورش ہے. ہاں جی اور اگر بھوکی مر رہی ہیں ہاں جی تو پھر کام کر لو اور اس کے وقت سے کام پہ جاؤ اور کام سے واپس آؤ سیدھی، اور بچوں کو پالو. اتنی ہمت ہونی چاہیے. اگر صرف پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہی ہو کہ فیشن کرنا ہے تو کام چھوڑ دو. اگر کسی پروفیشن میں ہو، مثلا میڈیسن ڈاکٹر ہو، میڈیکل ڈاکٹر ہو، تو پھر انسانیت کی خدمت ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے بچوں کو اپنی ایسے ایڈجسٹ کرو کہ بچوں کو وقت دے سکو. مثلا کئی ڈاکٹر ہیں ایسی امریکہ میں مجھے ملی ہیں ڈاکٹر جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے پریکٹس چھوڑ دی اپنی، اور جب بچے بڑے ہو گئے اپنی عمر کو پہنچ گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. تو بہرحال عورت کا اصل کام یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، پڑھ لکھ کے جو اپنا علم ہے ان کو، اس سے بچوں کو بھی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. ہاں جی. باقی مجبوری ہو اگر تو اور بات ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ وقت دو. ہاں ہاں ابھی انہوں نے کہا کہ زبانیں سیکھنی چاہیے. مجھے بہت شوق ہے لیکن میں نہیں کر پاتی اچھا، اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ کتنے بچے ہیں؟ 2. بچوں کو زبانیں سکھا دینا، بڑی کافی ہے یہی. جی حضور. تو آگے یہ دو آگے لیے بیٹھی آگے یہ السلام علیکم پیارے حضور. میں مجلس عمیر کی ایک وقف نو ہوں، اور میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کو عمیر کیسے لگا؟ ہاں آپ کو عمیر کیسے لگا؟ اب میرے کیسے لگا؟ گئے باہر کی موٹر وے سے گئے، جنگل میں سے گزر کے وہیں سے واپس آ گئے. میرے تو ہم نے دیکھا نہیں، بس اسی بنیاد رکھ کے. ویسے میں پہلے گیا تھا جب وہ اس کونسل کے پاس، دفتر کے پاس پہلے پلاٹ لے رہے تھے نا مسجد کے لیے شہر کے اندر، اس میں نے دیکھا تھا. اچھا چھوٹا سا شہر ہے. ہاں کل میں نے میرے ساتھ سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ 2 لاکھ کی آبادی ہے، اچھا شہر ہے. میرے کے لوگ میر کہہ رہا تھا کہ بڑے اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں گریٹ بلڈر جو ہے
اس کی پارٹی کو جو 9 ووٹ بھی سیٹیں ملی ہیں اس لیے نہیں ملی کہ لوگ بلڈر کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ دوسرے پولیٹیشنز کے خلاف تھے، اس لیے اس کو سیٹیں مل گئیں۔ اس لیے لوگ بھی اچھے کہتے فکر نہ کرو، مسجد بن جائے گی تو ٹھیک رہے گا سب کچھ، پھر اور بھی اچھے پتہ لگ جائیں گے کیسے ہیں۔ اور پچھلی والی کو دے دو۔ Assalamu alaikum, Mazur. Can you give some advice to all the Waqf from Holland on doing tabligh? Advice how to do to the tabligh? Yeah. Are you from Suriname? No, I'm from Bangladesh. Bangladesh. Acha. You should have your personal contact with your fellow students or friends, and tell them who are you. When they come to know that you are an Ahmadi girl, that they should see the difference between an Ahmadi Muslim girl and other Muslims, or even any other girl of your age. So this will attract them, that they will try to know about you. So then you can open the door of preaching, right? And should also keep some brochure or pamphlets. When you are in school, I think they will never allow you to take these pamphlets to the school, So otherwise you can just give after that to your friends. This is our peace pamphlet, how we spread peace and love. Instead of doing tabligh directly, you should give them some pamphlets about peace and love and harmony and what we are going, some other charity work we are doing in the world, all over the world, or especially in African countries. So that will bring them close to you. When they come close to you, then again open the door of preaching. ٹھیک ہے؟ Exactly.